آپ اپنی زندگی میں پورا زور لگا رہے ہیں لیکن نتیجہ وہ نہیں نکل رہا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ بھرپور محنت کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے، یہ ہر کام کا نتیجہ جلدی چاہتا ہے۔ یہ اگر خود کو تبدیل کرنا چاہے تو چاہتا ہے کہ بس ایک ہی دن میں تبدیل ہو جاؤں، میری فطرت، میری عادتیں اور میری خصلتیں یکسر بدل جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ فطرت کا اصول نہیں۔ کائنات کی ہر چیز تدریجی طور پر تبدیل ہوتی ہے، لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے اس وجہ سے وہ ایک دن اٹھ کر ایکسرسائز کرتا ہے اور خوب دوڑ لگاتا ہے، لیکن جب اس کو نتیجہ نہیں ملتا تو دوسرے دن اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا اور وہ دوبارہ اپنی پرانی روٹین میں چلا جاتا ہے۔ اب ایسے میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہو اور آخری دم تک اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا ہے اس وقت جب کہ تبدیلی مشکل ہو؟ اس موضوع پر چپ ہیٹ اور ڈین ہیٹ نامی 2 بھائیوں نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سوئچ۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک بیسٹ سیلر کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنفین بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس 2 طرح کے دماغ ہیں، ایک جذباتی اور دوسرا عقلی۔ جذباتی دماغ ہمیشہ درد اور لطف کے اصول پر چلتا ہے، جبکہ عقلی دماغ سوچنے، تجزیہ کرنے اور منصوبہ بندی کے اصول پر چلتا ہے۔ یہاں مصنفین جذباتی دماغ کو ہاتھی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ عقلی دماغ کو اس کے مہاوت کے ساتھ۔ ہاتھی ایک مضبوط جانور ہے، وہ انرجی سے بھرپور ہے، وہ اگر ایک جگہ قدم بھی رکھے تو وہاں گڑا پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، یہ جہاں دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے اوپر بیٹھا مہاوت سمجھ بوجھ سے بھرپور ہے، وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چلتا ہے اور ہاتھی کو بے مقصد چیزوں سے بچاتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت گھمبیر صورت اختیار کر جاتا ہے جب یہ دونوں ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ ہاتھی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اور مہاوت کچھ، چونکہ انسان کی قوت ارادی محدود ہوتی ہے اور وہ ایک حد سے آگے جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مہاوت اس ہاتھی کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہے۔ اس جدوجہد میں اکثر اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور ایک حد کے بعد ہاتھی اس کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے اندر کا یہ ہاتھی ہمیشہ مزے اور لطف میں رہنا چاہتا ہے، یہ مرغن غذائیں کھانا، ہنسی مذاق اور پارٹی کرنے میں پرسکون رہتا ہے، جبکہ مہاوت کی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں تھوڑا سا وقت بھی اگر ملے تو اس کو کسی معیاری کام میں لگا دے تاکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے۔ اس کتاب میں زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مہاوت عقل کو ڈائریکشن دے۔ جب انسان کے پاس اپنی زندگی کا مقصد نہ ہو اور چیزوں کی کلیئرٹی نہ ہو تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس صورت میں مہاوت جو ہاتھی کو چلانے والا ہوتا ہے وہ مددگار کے بجائے متصادم بن جاتا ہے اور پھر فائدہ کی جگہ نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مصنفین بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ کی زندگی میں جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بڑھوتری کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انگریزی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ روزمرہ کے اعتبار سے اپنے میں ہونے والی بہتری کو دیکھے، نہ کہ آئندہ آنے والی مشکلات، کیونکہ وہ جب بھی اپنی بہتری کو دیکھے گا تو اس کا حوصلہ مزید بڑھے گا اور زیادہ لگن سے کام کر سکے گا، جبکہ آنے والے خطرات انسان کے اندر رہا سہا حوصلہ بھی ختم کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ دوسری چیز، اہم کاموں کو تحریری صورت دینا ہے۔ جب بھی انسان اپنی حاصل کرنے والی چیزوں کو لکھ لیتا ہے تو ان چیزوں کا اس کی زندگی میں واقع ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، اپنی منزل کا تعین ہے۔ میں نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے اور کب تک وہاں پہنچنا ہے، ان سب چیزوں کو واضح کرنا بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور وہ اس بات کا بھی تعین کر لے کہ میں نے کتنے ٹائم میں اپنا یہ ہدف حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، ہاتھی جذباتی دماغ کو موٹیویٹ کرنا۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے جذبات کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اپنے ہاتھی کو عقلی دلیل دے کر موٹیویٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں یوں سمجھے کہ آپ نے وہ حاصل کر لیا ہے اور حاصل کرنے کی اس خوشی کو ابھی سے محسوس کرنا شروع کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ہاتھ
ساتھی بھی خوش ہو جائے گا اور اس کام کو خوشی خوشی کرے گا۔ دوسری چیز، اپنے مطلوبہ ہدف کی تقسیم در تقسیم کریں، یعنی ایک مہینے میں اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو اس کو ہفتوں پر اور پھر دنوں پر بھی تقسیم کریں۔ یوں ہر ایک دن کی پروگریس سے آپ کو حوصلہ ملے گا اور آپ مزید دلچسپی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ تیسری چیز، خود کی تعریف کریں اور مصروف رہیں۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو ہمیشہ گروتھ مائنڈ سیٹ بنا کر رکھیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو لوگوں کی تنقید سننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ایسے شخص پر اگر کوئی تنقید بھی کرے تو وہ کھلے دل کے ساتھ سنتا ہے اور اس تنقید کو اپنی ترقی کا زینہ بناتا ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والا انسان رسک لیتا ہے، نئی نئی چیزوں پر تجربہ کرتا ہے کیونکہ وہ خود کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کے فیڈ بیک کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور اس پر ان کا شکر گزار ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس فکسڈ مائنڈ سیٹ والا بندہ کبھی بھی رسک نہیں لیتا۔ وہ لوگوں کی تنقید کو طنز سمجھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتا۔ نمبر 3، اپنے طریقہ کار کو مزید نکھاریں۔ فرض کریں ایک خچر پر کافی سارا سامان ہے اور وہ پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے تو اس کو اوپر تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن یہی خچر اگر اونچائی سے نشیب میں اتر رہا ہو تو وہ بہت جلد نیچے پہنچ جائے گا۔ یہی مثال انسان کی زندگی کی بھی ہے۔ آپ نے جہاں پہنچنا ہے اس کے لیے بہترین منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ کا سفر تیز رفتاری کے ساتھ طے ہو، وگرنہ آپ بہت جلد تھک جائیں گے۔ مصنفین اس بات کے ضمن میں بھی 3 چیزیں بتاتے ہیں۔ پہلی چیز، زندگی بدلنے کے لیے رویہ نہیں، سچویشن بدلیں۔ جب بھی انسان کی سچویشن مثبت ہوگی تو اس کا رویہ بھی مثبت ہوگا۔ ہم وزن کم کرنے کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے کچن کا انوائرمنٹ بدل دے اور جتنی بھی مرغن خوراکیں ہیں انہیں کسی کارٹن یا کیبنٹ میں رکھ دے تاکہ آتے جاتے ان چیزوں پر اس کی نظر نہ پڑے، تو یہ طریقہ وزن کم کرنے میں زیادہ کارآمد ہے، بجائے اس کے کہ انسان کے سامنے وزن بڑھانے والی یہ سب مرغن چیزیں پڑی ہوں اور انہیں دیکھ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا ہو۔ پھر بے شک وہ صبر کے گھونٹ بھرے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ اپنے قوت ارادی پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گا اور ان چیزوں کو کھانا شروع کر لے گا۔ دوسری چیز عادت کی تبدیلی ہے۔ جب انسان کسی بھی نئی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو اس کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر فیصلہ لینے کا رسک بھی لیتا ہے، لیکن یہی چیز اگر وہ اپنی عادت بنا لے تو وہ آٹو پر چلی جائے گی اور یہ کام خود بخود ہوتا رہے گا۔ عادت کو پختہ کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے جن میں وہ عادت پہلے سے موجود ہو، تو ایسے میں انسان کے اندر وہ عادت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ مصنفین اس کتاب میں آخری پیغام یہ دیتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ خود کو تبدیل کرتے اور ترقی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کسی جگہ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی رک گئی، پھر نہ اس کی عادات میں بہتری آئے گی اور نہ ہی حالات میں۔